کہ وہ قرآن مجید کی آیات پڑھے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے قوم کا تزکیہ نفس کرے گا، ہر طرح کی آلائشیں، اعتقادات کی خرابیاں اور اس طرح کے رسوم و رواج سے ان کو پاک کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب بھی سکھائے گا۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ والحکمہ، اور ان کو حکمت بھی سکھائے گا۔ اب حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ طب نہیں ہے دوائیوں کی جو حکیم حضرات ہمیں دوائیاں بنا کر دیتے ہیں، اس سے مراد سنت ہے، حدیث ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ گمراہی پر تھے۔ یقیناً لوگ گمراہی پر ہوتے ہیں تو اللہ انبیاء کو مبعوث کرتا ہے، اور اگر حق پر ہوں تو پھر ضرورت ہی نہیں۔ در حقیقت انبیاء قوموں کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، اور انبیاء ایک مشن لے کر آتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور قرآن کی اس آیت میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اچھی طرح اس کو غور سے سن لیں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا یہ احسان کیا ہے، کیونکہ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ تمہارے اعتقاد، عقائد کی بربادی اور رسومات اور اس طرح کے معاملات اس قدر بربادی پر آپ پہنچ چکے تھے کہ آپ جہنم کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میرا پیغمبر آیا، اس نے تمہیں دعوت دی اور جہنم کے اس کنارے سے تمہیں پیچھے ہٹا کر بچا لیا۔ آج ہم پھر کھینچ کر چھوٹ کے جہنم کے کنارے پر جا رہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر نبی رسول کی بعثت کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کیا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے علاوہ جتنے زندہ مردہ نظام، سسٹم، ازم، لکڑی پتھر کے بت ہوتے ہیں نا، چاہے زندہ ہوں یا مردہ ہوں یا سسٹم ہو، جو غیر اللہ کی پوجا کی طرف لے کر جائے، فرمایا وہ انبیاء اس طواغیت سے بچاتے ہیں اور اللہ کی عبادت پر لگاتے ہیں۔ یہ ہر نبی کی بعثت کا مقصد ہے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ہمارے نبی کے علاوہ ان سے پہلے جتنے انبیاء رسول دنیا میں آئے، کسی کی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی معلومات ہمیں ملتی ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ ہمیں قرآن نے بتایا یا رسول اللہ کے فرمان نے بتایا۔ عیسائیوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کی زندگی کے متعلق کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ اور عزیر کی بابت صرف وہی معلومات ہیں جو ہمیں قرآن نے بتائی ہیں، رسول اللہ کی سیرت سے ملتی ہیں۔ ان کے پاس اپنے نبی کی سیرت محفوظ۔ قرآن نے کیا کہا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا نبی تمہیں کتاب بھی سکھائے گا، حکمت بھی سکھائے گا، اور حکمت رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور میرے نبی کی پہلے دن کی پیدائش سے لے کر آپ کے آخری دن انتقال تک ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز، ایک ایک عمل محفوظ ہے، اور وہ سارے کا سارا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محفوظ ہے۔ یہ کسی اور نبی کی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ اچھا، جب ہمارے نبی کی دیکھو نا، عیسائی کیا کرتے ہیں؟ عیسائی نبی علیہ السلام اپنے نبی کا ایک دن مناتے ہیں 25 دسمبر، ایسے ہی ہے نا، برتھ ڈے، کرسمس ڈے۔ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ تعلیمات ہیں ہی نہیں۔ اچھا، یہ جو ڈیٹ آف برتھ منانا ہے نا، یہ یورپ کا طریقہ ہے، اسلام مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں۔ یہ سیلیبریشن، اینیورسری سیلیبریٹ کرنا، یہ یورپ کا طریقہ ہے شروع سے، اور عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے دنیا میں آئے تو ان کی ڈیٹ آف برتھ سیلیبریٹ کی جاتی ہے، حالانکہ وہاں بھی بہت بڑا تضاد ہے، وہ الگ بات ہے، لمبا موضوع ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر آپ کی پیدائش کا لمحہ، پیدائش کا دن،
آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا تہذیب سیاست تمدن ثقافت نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد معاہدات معاملات عبادات تجارت ہر چیز محفوظ ہے، اور یہ صرف خاصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس دن پیدا ہوئے؟ جو مشہور ہمارے ہاں ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، جبکہ حضرت احمد خان بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ فتاوی رضویہ 26 جلد میں کہتے ہیں 8 کو پیدا ہوئے، ہم 12 کو منا رہے ہیں۔ سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں نہیں 10 محرم کو پیدا ہوئے، ہم 12 کو منا رہے ہیں۔ یعنی جو ہمارے احباب خوشی منانا چاہتے ہیں، اچھا خوشی آپ مجھے ایک ایمانداری سے بتائیں، جو آپ لوگ اذان سن کے نبی کے حکم پر نبی کے نام کو سن کے اشہد ان محمد رسول اللہ نبی کا نام سنا ہے نا، یہ نبی کا طریقہ ہے نا، اذان قرآن میں تو موجود نہیں ہے۔ حی علی الصلاۃ لوگو نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ جو نبی کا حکم سن کے اللہ کی عبادت کے لیے آ جائے وہ زیادہ محبت کرتا ہے، جو باہر بھنگڑے ڈالے وہ زیادہ محبت کرتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ ہندوستان کا مذہب ہے کہ 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھ سکتے، 2 گھنٹے کا بھنگڑا ڈال سکتے ہیں، یہ ہندوستان کا مذہب ہے۔ اور جو مذہب میرے پیغمبر لے کر آیا ہے اور وہ مذہب بطور دین ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، وہ جو دین میرا پیغمبر لے کر آیا ہے وہ مکہ مدینہ سے آیا ہے، اور قیامت سے پہلے یہ سمٹ کر وہیں پلٹ جائے گا، واپس بھی وہیں جائے گا، ان علاقوں سے ختم ہو کر واپس وہاں پلٹ کر جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو، حدیث میں آتا ہے فبکا رسول اللہ، آپ رو پڑے، فتبسم رسول اللہ، آپ ہنس پڑے، فضاحک رسول اللہ، آپ پوری طرح مسکرائے ہنسے کہ آپ کی داڑھی مبارک واضح ہو گئی، جلس رسول اللہ، قام رسول اللہ، قال رسول اللہ، ایک چیز رسول اللہ کی موجود ہے، مگر نبی کی پیدائش کا دن نبی نے اس طرح نہیں منایا۔ اور قرآن میں اگر یہ اتنا اہم مسئلہ ہوتا تو قرآن میں موجود ہوتا۔ قرآن ابراہیم کے قصے بتا رہا ہے، قرآن نوح علیہ السلام کے قصے بتا رہا ہے، قرآن یعقوب کے قصے بتا رہا ہے، یوسف علیہ السلام کے تذکرے فرما رہا ہے، موسیٰ کے سب سے زیادہ تذکرے کر رہا ہے، عیسیٰ کی سیرت کے بارے میں ہمیں معلومات قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ اور خود وہ قرآن آخری نبی جس پر یہ قرآن نازل ہوا اس کا پیدائش کیوں نہیں بتا رہا؟ باقی رہی تعریف کی بات، تعریف کے تو کسی سے کوئی انکار ہی نہیں، نبی سے زیادہ تعریف اور شان کسی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک عربی کا شاعر کمال کا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ وہ بڑا اس نے کلام لکھا، تو اس نے سوچا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں پر، حکمرانوں پر، بڑے بڑے جاگیرداروں پر، نوابوں پر، میں نے بڑے بڑے شعراء پر کلام لکھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی مجھے کچھ لکھنا چاہیے بطور شاعر۔ تو وہ رات 14ویں کے چاند کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ رات آ گئی، چاند تیز ہے، روشنی تیز ہے، قلم دوات لے کر بیٹھ گیا، اور جب بیٹھا تو سوچنے لگا کہ کن الفاظ سے رسول اللہ کی نعت اور آپ کی سیرت اور آپ کی تعریف کا آغاز کروں۔ سوچتے 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 فجر ہو گئی، اذان کی آواز سنی تو قلم اٹھایا، لکھتا ہے لیت الکواکب تدنوری فانزمها اقود مدح فما ارضى لهم قلمی، کاش کہ آسمان کے ستارے میرے اختیار میں ہوتے اور میں ان ستاروں کو جوڑ جوڑ کے ایسے کلمات بنا دیتا جس میں محمد رسول اللہ کی تعریف لکھ دی جاتی۔ یعنی نہ وہ میرے اختیار میں آئے اور نہ میں اس قابل ہوں کہ رسول اللہ کی تعریف کروں، جس کے بارے میں قرآن کہے ورفعنا لک ذکرک، تیری شان بڑی بلند ہے، انک لعلی خلق عظیم، تو خلق عظیم پر فائز ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس رسول کی شان کو بیان کر سکنے والے؟ حضرت حسان، حدیث میں آتا ہے، یہ بخاری کا واقعہ، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل کرتا ہے کہ میں آپ کی شان میں کچھ کلام کروں، کچھ لکھوں، تو آپ نے خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ یعنی اچھا نہیں لگتا کہ بندہ اس کے منہ پر تعریف کی جائے۔ رسول اللہ خاموش ہو گئے، فوراً وحی آ گئی کہ آپ حسان کو کہیں کہ آپ کی تعریف کرے۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بولتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے خوبصورت کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دیکھتی ہی کیسے کسی عورت نے آج تک آپ کے مقابلے کا جنا ہی نہیں ہے۔ اور قربان جی حضرت عائشہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھیں، اگر وہ میرے کریم پیغمبر کو دیکھ لیتی تو اپنے جگر کاٹ دیتی۔ اللہ، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ میری شاعری اور میرے شعروں کی وجہ سے آپ کو عزت نہیں مل رہی، بلکہ آپ کی شان کی وجہ سے میں نکمے شاعر کے کلمات کو جو عزت مل رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق عظیم ہونے کی وجہ سے میری نعت کو، میرے شعروں کو بھی عزت مل رہی ہے۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ہے نا کہ جب آپ نے اناؤنس کیا کہ میں نبی ہوں، 40 سال پہلے آپ کے گزرے، ان 40 سالوں میں بھی شجر حجر نباتات جمادات درخت پتھر سب جانتے تھے، غیر مسلم قوموں کے علماء یعنی پہلی قوموں کے راہب علماء بھی جو پہلی کتابوں کا علم جانتے تھے نا، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ آپ سچے رسول ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ابو طالب آپ کو لے کر، جناب ابو طالب لے کر گئے، 12 سال 2 ماہ آپ کی عمر تھی، ابھی شام میں تجارت کے لیے گئے، 7 بھتیجے کو لے کر گئے، ایک گرجے کے قریب پڑاؤ ڈالا، وہ راہب باہر نکلا تو اس نے ان کی مہمان نوازی کی اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ابو طالب کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، ہم اہل حرم میں سے قریش ہیں۔ فرمایا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، اس کو آگے رومیوں اور یہودیوں کے پاس شام میں نہ لے جائیں، نقصان کا خطرہ ہے، واپس ان کو لے جائیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں سیرت شام میں یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ عیسائی راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال 2 ماہ کی عمر میں دیکھ کے پہچان گیا تھا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی تجارت شروع ہوئی، کاروبار خدیجہ کا مال تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نوجوان تھے، 25 سال میں تو آپ کی بعد میں ان سے شادی ہوئی، میسرہ اس کا غلام بھی ساتھ ہے۔ آپ شام کے ایک مقام پر گئے، وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور ایک راہب جس کا نام جرجیس ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس میسرہ سے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ قریش میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے ہیں، اس درخت کے نیچے سوائے پیغمبر کے اور کوئی بیٹھتا ہی نہیں، یہ نشانی سچے پیغمبر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لعالم حجرا بمکہ قبل ان یبعث وَإِنِّي لَعَارِفُ الْآنَ، فرمایا مکہ میں آج بھی وہ پتھر موجود ہے، ابھی میں نبی نہیں بنا تھا، قبل ان یبعث، میرے پیغمبر بننے سے پہلے، کان یسلم علیہ، جب میں گزرتا تھا وہ مجھے السلام علیکم کہتا تھا۔ انی عارف الآن، مجھے آج بھی پتہ ہے کہ وہ کون سا پتھر تھا جو مجھے نبوت ملنے سے پہلے سلام کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں نا، اچھا جب آپ کو پہلی وہی آئی، 40 سال عمر ہو گئی، آپ گھبرا گئے، ڈر گئے، چونکہ پہلی دفعہ، کیوں وہی ڈر کیوں گئے؟ جبرائیل نوری مخلوق ہے نا، نوری ہے نا، اچھا یہ نور وہی نور ہے جو اللہ کا نور ہے؟ اللہ کا نور، جبرائیل اللہ کے نور والا نور نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نور من نور اللہ؟ کبھی سوچا ہے؟ آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ یہ جو بشریت کو تقاضا ملا تھا نا، بشر کو جو فضیلت ملی، ہم وہ گھٹا رہے ہیں۔ قرآن کہتا بشر رسولہ، ہم نے بشر کو رسول بنایا، پتہ نہیں ہم نور بنا کے کرنا کیا چاہتے ہیں، اس سے کوئی شان بڑھ جائے گی؟
وہ جو فرشتے نور ہیں وہ تو نبی کی نوکری چاکری کرتے ہیں، میرا نبی تو نور سے بہت اعلیٰ ہے. پتہ نہیں ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے. اللہ نے ایک بھی نبی پیغمبر رسول نور میں سے نہیں بنایا، انسانوں میں سے بنایا. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اے نبی تو کہہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی، تو ان کو کہہ، ان کو خود اپنا تعارف کرا. انی انا بشر مثلکم، انما انا بشر، سوائے اس کے کہ نہیں میں بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح کا. میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں خوشی غمی پہچان زخم ہوتے ہیں، سارا کچھ مجھے ہوتا ہے، مگر فرق کیا ہے؟ یوحی الیہ، میری طرف وحی آ گئی، اللہ نے مجھے ساری انسانیت سے عزت والا بنا دیا. ابو بکر کی فضیلت ہے کہ نہیں؟ ہے نا. حضرت عمر کی ہے؟ کیا رسول اللہ جتنی ہے؟ کیوں؟ ان پر وحی آتی، ان پر وحی نہیں آتی. اچھا، اب میرا رسول آخری ایام میں 4 دن پہلے آپ وفات سے پہلے ہوش آئی، آپ اٹھ کے مسجد تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا. اس خطبے میں آپ نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ لعنت کرے یہودی عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو میلہ ٹھیلا بنا لیا. ان پر لعنت جو نبیوں کی قبروں کو پوجا کا بنائے. اور ایک روایت میں آتا ہے ان پر لعنت ہو جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کا بنایا. ایک میں آتا عید جشن منایا. اچھا، اب آپ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی، پوری کیفیت بیان ہوئی، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری دن جس دن آپ کی وفات مبارک ہوتی ہے، آپ میری سر مبارک گود میں تھا، آپ کا جسم مبارک میرے سینے سے لگ رہا تھا. میرا بھائی عبد الرحمن آیا، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے تھے. میں سمجھ گئی رسول اللہ کو مسواک چاہیے. یا رسول اللہ مسواک چاہیے. آپ نے سر ہلایا، میں نے مسواک لیا. فرمایا یا رسول اللہ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں. فرمایا یا رسول اللہ میں اس کو نرم کر دوں چیت کر؟ ہاں. فرماتی ہے میں نے نرم کیا، میرا لعاب مسواک کو لگا ہوا تھا، میں نے رسول اللہ کو دیا، آپ نے بھی اچھی طرح مسواک فرمایا. یہاں تک کیفیات میرے نبی کی ملتی ہیں. اور اتنا بڑا کام جشن کا میرے نبی کو بھول گیا، صحابہ کو بھول گیا. سوچنے کی یار بات ہے نا. اور پھر ہم کہیں کہ یہ جو نہیں ہماری طرح کے جشن منا رہے یہ سارے ابلیس ہے، نعوذ باللہ. کل قیامت والے دن اگر، اچھا پہلی بات تو یہ سوال قبر میں کامیابی کے لیے کتنے ہیں؟ 3. من ربک، من دینک، من نبیک. اچھا نبی کون تھا؟ جواب وہ دے گا جو نبی کے طریقوں پر چلتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، نبی اسلام کے پاس آئے، ہاتھ میں تورات ہے، تورات کے اوراق ہیں، پڑھ رہے ہیں. یا رسول اللہ تورات میں بڑی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا یہ کرتے کرتے بیٹھ گئے اور تورات پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا. حضرت ابو بکر سمجھ گئے، کہنے لگے ابو بکر، عمر تمہیں گم پانے والیاں گم پائیں. تو رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھتا، غضبناک ہو گئے. اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وباب محمد نبیا. میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد رسول اللہ کا نبی ہونے پر میں راضی ہوں. پناہ مانگی فوراً اللہ اس کے رسول کے غصے سے. پھر وہاں رسول اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ تم تو تورات کے اوراق پڑھ رہے ہو. فرمایا کہ لو کان موسی حیا وادرک، فرمایا کہ آج بھی اگر موسیٰ پیدا ہو جائے، وادرک نبوتی، اور میری نبوت کو پا لے، ماں واسع الا اتباعی، موسیٰ کے پاس اپنی نبوت کو، کتاب کو چھوڑ کے میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. یہ نہیں کہ وہ میرے ہوتے ہوئے اپنی نبوت اور کتاب ان کی چل جائے، نہیں چل سکتی. تم تو ان کی کتاب کو پڑھ رہے ہو نا. موسیٰ بھی آ جائے تو وہ میری اتباع کے بغیر کامیاب ہو سکتے، موسیٰ بھی نہیں ہو سکتے. تو بھائی اتباع کی طرف آئیں. یہ جشن، یہ میلے، یہ ٹھیلے، نبی جشن نہیں لاتے، مشن لے کر آتے. مشن کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اے نبی، آپ کی اولاد کے فوت ہونے پر یہ کافر خوشیاں منا رہے ہیں،
ہم آپ کو خیر کثیر عطا کریں گے۔ حوض کوثر بھی خیر کثیر میں ہے، خلفائے راشدین بھی خیر کثیر میں ہے، علماء حق بھی خیر کثیر میں ہے، امت کثیر بھی خیر کثیر۔ 32 معانی ہیں۔ فصل لربک وانحر، آپ کا مشن کیا ہے؟ اپنے رب کی نماز پڑھ، نبی کی اتباع کر، نبی کی قربانی کر۔ انا شانئک ھو الابتر، جو آپ کی اتباع نہیں کریں گے یہ ان کا انجام ہوگا کہ وہ دراصل نسل کٹے ہیں، برباد ہونے والے ہیں۔ اے نبی، اگر آپ کی نرینہ اولاد فوت ہوگی تو آپ کی نسل انشاءاللہ چلے گی، اور اللہ نے چلائی کہ نہیں چلائی ہے نا؟ کتنے سید ہیں دنیا میں؟ کیا خیال ہے؟ بلکہ ہر بندے کی کوشش میں بھی سید ہی بن جاؤں۔ بھئی احترام کا رشتہ ہے نا، رسول اللہ کے ساتھ جوڑنا، حضرت علی کے ساتھ جوڑنا معمولی بات ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں عدت زواج کا ملتا ہے کہ انہوں نے بہت ساری شادیاں کی، اور حضرت علی خود روکتے تھے۔ صرف وجہ کیا تھی؟ لوگ آل رسول سے نسبت کرنا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی نبی مشن لے کر آتا ہے، جشن لے کر نہیں آتا۔ اچھا، اب ہمارے ہاں عاشق ہونے کا کیا ہے کہ جناب پہاڑیاں بناؤ۔ اچھا، امن کمیٹی کی میٹنگ میں نا ہم بیٹھے تھے، وہ ہمارے بھائی جو یہ کام کرتے ہیں نا وہ بھی ناکتے آئے پہ ہیں، یقین کرو، تنگ آئے پڑے ہیں۔ وہ بھی بہت ڈیک، گانے، پتہ نہیں کیا کیا، غزلیں، بے پردگی، وہاں عورتوں مردوں کا اختلاط۔ یا رسول اللہ یہ مشن لے کر آئے تھے۔ اچھا، اب یہ پہاڑیاں اگر آپ نہ لگائیں تو آپ کی محبت نہیں ثابت ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ اس مہینے اللہ نے جب تاریخ کو محفوظ نہیں کیا تو کوئی اللہ کی حکمت ہے نا۔ اچھا، رسول اللہ کی وفات کا سب کو علم ہے، حدیث میں آتا ہے، واضح آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے۔ کیوں؟ صحابہ موجود، آپ کی سنت، ہر چیز موجود۔ آپ 12 کو وفات ہوئی، 12 کو ہم پیدائش کر رہے ہیں، 12 کو وفات کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ یہ سمار کر روزہ کس چیز کا رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ روزہ ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ یعنی آپ اپنی پیدائش کے شکریہ کے طور پر کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، درجے عطا کیے، اس دن کو آپ نے روزہ رکھا، اور ہر ہفتے روزہ رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد ایک روزہ رکھا۔ آپ کہتے ہیں میری پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں، تو بھائی رکھے نا روزہ، اور ہر سمار کو رکھیں۔ کس نے منع کی ہے؟ وہاں دن مقرر ہے، تاریخ مقرر نہیں ہے۔ ہم نے زبردستی تاریخ مقرر کر رہی، اور پھر جو اس طرح کی حرکتیں نہ کرے ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ سارے اسلام کے دشمن ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن و سنت کو آپ دیکھو، اور حدیث میں وہ عمل دیکھو نا۔ ہم نے 4 رکعتوں کے یہ فرض پڑھے، 5 کیوں نہیں پڑھ لیے؟ 5 پڑھ لیتے، زیادہ ثواب ملتا۔ کیا جواب دیں گے؟ سنت سے ثابت نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، سنت سے ثابت نہیں۔ فجر کے سب سے کم فرائض ہیں کتنے؟ 2، 3 پڑھ لیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہر کوئی کہے جی سنت نہیں، تو بھئی ہر طریقے میں سنت دیکھنا ضروری ہے۔ بغیر سنت کے کوئی عمل ریجیکٹڈ ہے۔ ما احدث فی امرنا، جس نے نیا کام ایجاد کیا ہمارے دین میں۔ یہ نہیں کہ ہر چیز ہی فتویٰ کا، او جی اینک، او جی یہ کیمرہ، او جی گاڑی، او جی پنکھے، او جی ایئر کنڈیشن، یہ ساری بدعت ہے۔ نہیں، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین میں نیا کام ایجاد کیا اور اس کی اصل دین میں موجود نہ ہو، فہو رد، وہ ریجیکٹ عمل ہے۔ اچھا، ایک تو ہے نا کہ عمل فیل ہو گیا، ریجیکٹ ہو گیا، چلو ضائع ہو گیا، نہیں، ایک ہے گناہ اس پر لازم آتا ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ دین ہے جبکہ وہ دین نہیں، اس نے کہا یہ نیکی ہے جبکہ وہ نیکی نہیں۔ اور امام مالک نے تو کمال کر دیا، فرمایا جو یہ کہے کہ یہ کام کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، فرمایا اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے اس نیکی کا کام نہ رسول اللہ کو پتا چلا، نہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور خلفاء کو پتا چلا، نہ جمیع صحابہ کو پتا چلا۔ اس سے بڑا بدعتی اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ یہ نیکی کا کام پہلوں کو نہیں پتا، آج مجھے پتا چلا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں سیرت رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو بڑا ضروری ہے، اس کا مطالعہ کرنا، سیرت کا مطالعہ کریں۔ اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے کہ کتابیں اردو میں ترجمہ ہو گئی ہیں، آپ ان کو پڑھیں۔ رحیق المختوم چوٹی کی کتاب ہے، سیرت النبی سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کی چوٹی کی کتابیں ہیں، ان کو آپ پڑھیں۔ یہ چیزیں، یہ طریقے جو ہمارے ہم بر صغیر میں ہیں، یہ کہیں نہیں آپ کو ملیں گے۔
ہر بدعت سے بچیں، ہر سنت پر عمل کی کوشش کریں تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قابل ہو سکیں، اور رسول اللہ کی شفاعت کو طلب کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت والدن ہمیں شفاعت بھی نصیب فرمائے اور آپ کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی بھی نصیب فرمائے۔ اور وہ جو بعض لوگ نبی کی سنتوں کے خلاف چلتے ہیں، قیامت والدن اسی وجہ سے قریب پہنچ جائیں گے رسول اللہ کے پانی پینے کے لیے، فرشتے دھکے مار کے پیچھے جا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت، 5 کلیان وضو کر کے یہ اعضاء چمک رہے ہیں، آ رہے ہیں، قریب آ گئے، رسول اللہ فرماتے ہیں عارفون، میں ان کو دیکھ کر پہچان لوں گا کہ میرے امتی آ رہے ہیں، یعرفونی، وہ مجھے دیکھ کر پہچان لیں گے، وہ ہمارے رسول کھڑے ہیں، ثم یحال بینی و بینہم، پھر میرے ان کے درمیان رکاوٹیں آ جائیں گی، اور میں کہوں گا میرے امتی ان کو آنے دو، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا نئے نئے چند چڑھائے تھے۔ کسی نے محرم کو پکڑ لیا، کسی نے ربیع الاول کو پکڑ لیا۔ اللہ کے بندو، ہر دن ہر مہینہ مسلمان کا ہے، کوئی دن بھی عبادت سے خالی نہیں ہے، کوئی دن بھی نبی کے طریقے سے خالی نہیں ہے۔ نبی کے طریقوں پر چلیں، نبی کے طریقوں کے مطابق معاملات کریں، ہمارا سارا دن، ساری زندگی عبادت بن جائے گی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔